أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تشریف لاؤ بھائی، قریب قریب آ جاؤ۔ دیکھو بھائیوں، میں تقریر وقریر نہیں جانتا، میں تو مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں۔ لہذا آج کی مجلس میں 3 باتیں سمجھو۔ ایک، سلفی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا، تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا، تقلید شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 3 باتیں آج کی مجلس میں سمجھاؤں گا۔ تقریر وقریر میں نہیں جانتا۔ تقریر وہ ہوتی ہے جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی جائے۔ یہ تو میں مسائل بیان کروں گا، اس کو دماغ میں لینا ہے، ایک کان سے دوسرے کان سے نہیں نکالنا، دماغ میں لینا ہے۔ سلفی کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اور تقلید اگر کرنی ہے تو پھر معین امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 3 مسئلے سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سلفی کس کو کہتے ہیں اسے میں تیسرے نمبر پر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تقلید کے کیا معنی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں غیر مقلدین لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں اپنی گردن میں پٹا ڈالو، اس میں رسی باندھو اور کسی کے ہاتھ میں دے دو کہ جہاں تو چاہے مجھے لے جا۔ یہ تقلید کے معنی سمجھاتے ہیں غیر مقلدین۔ یہ ان کی بات قطعاً غلط ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، زاغہا آشفتتر گوین ای افسانہا۔ کوئی بہترین داستان ہو، آپ وہ کووں کو دے دیجیے تو سارے کوے اکٹھا ہو کر کائیں 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 کر کے نکمی داستان بنا دیں گے۔ زاغہا آشفتتر گوین ای افسانہا، یہ کوے ہیں۔ وہ مفہوم اس کا غلط لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ جب آدمی یہ سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ بھئی میں کتا کیوں بنوں، اپنی گرد میں پٹا کیوں ڈالوں اور دوسرے کے ہاتھ میں رسی کیوں دوں تاکہ وہ جہاں چاہے مجھے لے جائے۔ در حقیقت یہ دھوکہ ہے۔ آپ حضرات عربی نہیں جانتے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقلید کے معنی نہیں، یہ تو تقلد کے معنی ہے۔ باب تفاعل کے یہ معنی ہے، باب تفعیل کے یہ معنی نہیں۔ عربی میں باب بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ تو تقلد باب تفاعل اس کا یہ مفہوم ہے، اور تقلید تو باب تفعیل ہے۔ اس کے معنی ہے کسی کو مالا پہنانا، قلادہ پہنانا، ہار پہنانا۔ قلادہ کہتے ہیں جو عورتیں گلے میں ہار پہنتی ہیں، اس سے یہ تقلید بنا ہے۔ اس کے معنی ہے کسی کو اپنی عقیدت کا ہار پہناؤ کہ میں تیرا چیلا، یہ تقلید کے معنی ہے۔ اس معنی کو ایک مثال سے سمجھو۔ آج کے پلین سے 3 لیڈر آ رہے ہیں۔ کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، کمیونسٹ کا لیڈر آ رہا ہے۔ یہاں کی پارٹیوں کے نام مجھے نہیں معلوم۔ تو تینوں پارٹیوں کے ورکر مالائیں لے کر، پھول ہار لے کر کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے ہیں۔
प्लेन लैंड हुआ, कांग्रेस का लीडर आता हुआ नजर आया, तो मजमे में जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो उछलेंगे, कूदेंगे, नारेबाजी करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। फिर जब वो करीब आएगा तो जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो ही मालाएं पहनाएंगे उसे, और दूसरे दो पार्टियों के वर्कर चुपचाप खड़े हैं। फिर जब ये सब मालाएं पहना चुकेंगे तो लीडर आगे चलेगा और वर्कर पीछे पीछे चलेंगे। ये है तकलीद और फॉलोइंग। ये जो हार पहनाया अकीदत का, ये तो है तकलीद। फिर जो वो चला तो उसके पीछे पीछे सारे वर्कर चले, ये है फॉलोइंग। ये फॉलोइंग तकलीद का समरा है, तकलीद का नतीजा है। जब हार पहनाया है तूने तो पीछे चल। हार तो पहनाया, वो जा रहा है, वो यहीं खड़ा है, भाई यहाँ क्यों खड़ा है? जब इसको हार पहनाया तो इसके पीछे चल। तो हार पहनाने का नतीजा है फॉलोइंग। फिर कांग्रेस का, फिर बीजेपी का लीडर आता हुआ नजर आया, तो उसके जो वर्कर हैं वो भी यही हरकत करेंगे, मालाएं नारे लगाएंगे, मालाएं पहनाएंगे। फिर वो चलेगा तो वो वर्कर उसके पीछे पीछे चलेंगे। फिर जब कम्युनिस्ट का लीडर आता नजर आएगा तो उस पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी वही करेंगे। ये एक मिसाल है, इस मिसाल से आप तकलीद और फॉलोइंग को समझ सकते हैं। तकलीद के माने तो है अकीदत का हार पहनाना, माला पहनाना। और जब किसी को अकीदत की माला पहना दी, जैसे एक शख्स किसी बंदे से, अल्लाह के नेक बंदे से बेअत हो गया, बेअत हो गया तो अब वो जो कहे वो मान, और अगर उसका कहा हुआ नहीं मानता तो बेअत होने का फायदा क्या है? तो इसी तरीके पर जब तूने माला पहनाई है अकीदत की, तो अब उसके पीछे पीछे चल। ये तकलीद और फॉलोइंग है, ये फॉलोइंग समरा है तकलीद का। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ो, तकलीद की क्या जरूरत है? और तकलीद की जरूरत है तो तकलीद शख्सी की क्या जरूरत है? इसको समझने से पहले एक कायदा समझो। जो चीजें मामूर बिही फी नफ्स ही होती हैं या मन ही अनहु फी नफ्स ही होती हैं, उनकी दलील आप पूछ सकते हैं। जैसे नमाज फर्ज है, ये मामूर बिही ले नफ्स ही है। आप पूछें भाई नमाज फर्ज है, उसकी क्या दलील? तो हम दसियों आयते हैं और सैकड़ों हदीसें पेश कर देंगे, ये दलील है। या जैसे जिना हराम है, शराब हराम है, ये मन ही अनहु ले ही है। आप हमसे दलील पूछें, हम दोनों के आयतें और हदीस दलील बयान करेंगे। लेकिन जो चीज मामूर बिही ले गैर ही हो या मन ही अनहु ले गैर ही हो, तो वहां आपको दलील पूछने का हक नहीं, बल्कि उस गैर में गौर करो। अगर उसमें वजूब की सलाहियत है या नहीं की सलाहियत तो मान लो, और अगर तुम्हारी समझ में सलाहियत नहीं आती तो आगे बढ़ो, तुमसे बात करना फजूल है। ये एक कायदा है, इसको समझ लेना चाहिए। शरीयत में जो भी चीज ले ज़ात ही फर्ज वाजिब है या ले ज़ात ही मना है, उसकी दलील पूछो, हम दलीलें देंगे। लेकिन जो ले गैर ही वाजिब है या ले गैर ही ममनू है, तो वहां गौर करना है इस गैर में। अगर वजूब और नहीं की सलाहियत समझ में, एबिलिटी समझ में आए तो मानो, नहीं समझ में आती तो तुम्हारे साथ बात करना फजूल है। अब समझो, तकलीद भी वाजिब ले गैर ही है और तकलीद शख्सी भी वाजिब ले गैर ही है, वाजिब ले ज़ात ही नहीं। वाजिब ले ज़ात ही नहीं, उसकी दलील ये है कि अगर वाजिब ले ज़ात ही होती तो मुज्तहिदीन पर भी तकलीद वाजिब होती, जबकि मुज्तहिदीन के लिए तकलीद जायज़ ही नहीं। जैसे नमाज वाजिब ले ज़ात ही है तो उम्मत पर वाजिब है, खुद उम्मत के जो राहबर थे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन पर भी पांचों नमाजें वाजिब थी। बल्कि बाद लोग तो कहते हैं कि तहज्जुद भी फर्ज था हुजूर पर।
اگر تقلید واجب لذات ہی ہوتی تو تمام مجتہدین کو بھی تقلید کرنی پڑتی. حالانکہ مجتہدین 4 نہیں گزرے ہیں، مجتہدین 300 گزرے ہیں. ان 300 میں سے 25 کے تو نام امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف میں ذکر کیے، ان کے مذاہب بیان کیے. تو پہلے تو ذہن صاف کرو کہ امت میں مجتہد 4 نہیں ہوئے ہیں، 300 ہوئے ہیں. یہ 300 میں گن کر نہیں کہہ رہا، بغیر گنے کہہ رہا ہوں. تو اگر تقلید واجب ہوتی تو ان 300 مجتہدین کے لیے بھی واجب ہوتی، جبکہ ان مجتہدین کے لیے تقلید جائز ہی نہیں. معلوم ہوا کہ تقلید واجب لغیرہ ہی ہے. وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر یہ ہے کہ تمام مسلمان دین کی ہر بات قرآن و حدیث سے جانتے ہوں یا جان سکتے ہوں. یہ ممکن ہے؟ پاسبل نہیں. تمام مسلمان دین کی ہر بات قرآن و حدیث سے جانتے ہوں یا جان سکتے ہوں، یہ بات ممکن نہیں. جب ممکن نہیں تو کیا کریں گے؟ جو دین کی کوئی بات نہیں جانتے، قرآن و حدیث سے ہیں، قرآن و حدیث میں اوپن ہے، مگر وہ نہیں جانتے، یا قرآن و حدیث میں وہ بات چھپی ہوئی ہے اور وہ اسے نہیں جان سکتے ہیں، تو پھر وہ دین پر عمل کیسے کریں گے؟ دیکھو، پورے دین پر عمل واجب ہے. پورے دین پر عمل واجب ہے. واجب ہے یعنی یہ فرض اور واجب والا واجب نہیں ہے. جو آپ کہیں کہ سنتوں پر کہاں عمل واجب ہے، مستحبات پر کہاں واجب ہے، یہ وہ واجب نہیں ہے. فرض اور واجب والا واجب نہیں، یہ نیسیسری کے معنی میں. پورے دین پر عمل ضروری ہے. اور سارا دین ہر مسلمان نہ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے، پھر پورے دین پر عمل کیسے کرے گا؟ یہی ایک طریقہ ہے کہ جو پورا دین جاننے والے ہیں ان سے پوچھے، وہ جو دین کی بات بتلائے اس پر عمل کرے. اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم دین کی کوئی بات نہیں جانتے تو جو دین کی باتیں جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، وہ دین کی جو بات بتائیں اس پر عمل کرو. اس کے علاوہ مجھے بتائے کوئی راستہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی ہی راستہ ہی نہیں. اور یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی ہے ایک دوسرے مسئلے میں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو قرآن کے اور حضور کے پہلے مخاطب تھے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے انسان رسول نہیں ہو سکتا. کوئی بادشاہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے تو اپنے خاص لوگوں کو بھیجتا ہے. تو اللہ کو اگر رسول نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ کے یہاں کروبیوں کی، مقرب فرشتوں کی کمی کہاں ہے؟ کسی مقرب فرشتے کو نبی رسول بنا کر بھیجتے. یہ ہمارے جیسا ایک انسان جو بازاروں میں گھومتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی ضروریات رکھتا ہے، اور مکے میں 4 پیسے کی اس کی حیثیت نہیں ہے، غریب بندہ ہے، اللہ نے اس کو رسول بنا دی. یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات. یہ مشرکین کہتے تھے. تو قرآن نے جواب دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو، یہ پیپل آف بکس ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور تمہارے درمیان میں رہ رہے ہیں. جاؤ ان سے پوچھو کہ ہمیشہ نبی اور رسول کون آیا ہے. مکے میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے. اس لیے ایک مرتبہ مکہ والوں کو حضور کا امتحان لینے کے لیے کچھ باتیں پوچھنی ہیں تو مدینہ وفد گیا تھا، وہاں سے 3 سوال بنا کے لایا تھا. تو مکہ میں یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے. پہلی وحی پر اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو اپنے خاندان کے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی ہیں، ورقہ ابن نوفل. وہ تھے تو عرب لیکن عیسائی کرسچن ہو گئے تھے.
اور عیسائیت کے اتنے ماہر تھے کہ انجیل میں سے ترجمہ کر کے عربی پمفلٹ بناتے تھے، اور وہ پمفلٹ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے تاکہ لوگ عیسائیت قبول کریں۔ تو مکے میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، اور مدینہ منورہ میں یہودی تھے، بلکہ مدینہ منورہ کی ریلیجن اور اکونومی دونوں پر ان کا ہولڈ تھا۔ مذہب پر بھی وہ چھائے ہوئے تھے اور معاشیات پر بھی چھائے ہوئے تھے۔ مشرکین کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اسے یہودی بناؤں گا۔ گویا مذہب کی ٹھیکیداری ان کی تھی، مشرکین اپنے مذہب سے ان کے مذہب کو بہتر اور افضل سمجھتے تھے، اور اکونومی پر تو وہ چھائے ہوئے تھے ہی۔ تمام مشرکین ان کے سود میں دبے ہوئے تھے۔ تو مدینہ میں یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے، اور مکے میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ مذہبیات سے ماضی قریب تک ان کا تعلق رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ 1,00,000 انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں، ان کے آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں 650 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ پیپل آف بکس ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے یہاں تک لمبے عرصے سے نبوت رسالت چلی آ رہی ہے، اور ابھی ماضی قریب تک 650 سال پہلے تک ان کے یہاں رسول اور نبی آئے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو کہ ہمیشہ رسول اور نبی کون بن کر آیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ انسان ہی رسول اور نبی بن کر آئے ہیں۔ تو جب اللہ کی سنت یہ ہے تو وہ سنت آج کیسے بدل جائے گی؟ یہ قرآن نے جواب دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مگر قرآن کریم کے نص کے الفاظ اگر عام ہوں تو حکم عام ہوتا ہے۔ بس اہل الذکر، دین کے مسائل جاننے والے بھی اہل الذکر ہیں۔ تمہیں اگر معلوم نہیں ہے دین کا کوئی مسئلہ، شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو جاؤ ان علماء سے پوچھو، اور وہ جو بتائیں اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام کسی کا عقیدت مند بنو، اور پھر وہ جو دین کی باتیں بتائے اس دین کی باتوں پر عمل کرو۔ بس اتنی ہی دلیل ہے کہ تمام مسلمان دین کی ہر بات جانتے ہوں قرآن و حدیث سے، یا جان سکتے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پورے دین پر عمل نیسیسری، پھر پورے دین پر عمل کی کیا صورت ہوتی ہے؟ یہی تقلید ہے، اس کے علاوہ کیا صورت ہے؟ پھر اس کے بعد مسئلہ رہتا ہے تقلید شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کوئی بھی عالم مل جائے، اس سے مسئلہ پوچھو، اور جو مسئلہ بتائے اس پر عمل کرو۔ ایک معین امام پکڑو، ایک ٹانگ اس پالے میں اور اس ٹانگ اس پالے میں۔ پالا سمجھتے ہو؟ کبڈی کھیلتے ہیں تو 2 فیلڈ بناتے ہیں، ایک اس پارٹی کا ایک اس پارٹی کا، یہ پالے ہیں۔ تو ایک پالا اس پارٹی میں ہے اور ایک پیر اس پارٹی کے اندر ہے تو ٹانگیں چیر جائیں گی۔ لہذا معین امام پکڑو، اس کا نام ہے تقلید شخصی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دین کی تم کوئی بات نہیں جانتے تو دین کی بات جاننے والے سے پوچھو، اور وہ جو بتائے اس پر عمل کرو۔ خاص ایک معین امام کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیو، یہ بھی واجب لذات ہی نہیں ہے، واجب لغیر ہی ہے۔ دیکھو، اگر یہ واجب لذات ہی ہوتا تو 4 جو امام ہیں وہ تو 2ری اور 3ری صدی کے ہیں۔ امام اعظم کا انتقال 150 میں ہوا، گویا 2ری صدی آدھی گزر گئی ہے۔ امام مالک کا انتقال اور بعد میں ہوا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا انتقال 203 میں ہوا ہے، 3ری صدی میں، اور امام احمد کا انتقال 241 میں ہوا ہے۔
ان سے پہلے جو مسلمان گزرے وہ کون سے امام کی تقلید کرتے تھے؟ ان 4 اماموں سے کون سے امام کی تقلید کرتے تھے؟ کسی کی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر تقلید شخصی واجب ہوتی، ان 4 ہی اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہوتی، تو یہ امام جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے وہاں تک مسلمان کیا کرتے تھے؟ معلوم ہوا کہ تقلید شخصی ضروری نہیں ہے، واجب لذاتی ہی ضروری نہیں ہے۔ پھر اب تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ لغیرہ ہی ضروری ہے، لذاتی ہی نہیں۔ وہ غیر کیا ہے؟ بہت مختصر سی بات ہے۔ دین جو اللہ نے بھیجا ہے اور مومنین نے اس دین کو قبول کیا ہے، اس دین کا مقصد کیا ہے؟ اس دین کا مقصد ہے تدین، دین دار بننا، یعنی اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کرنا، یہی دین نازل کرنے کا مقصد ہے۔ ورنہ کیا فائدہ دین نازل کرنے سے؟ تدین مقصود ہے۔ اب اگر آپ معین کھونٹا نہیں پکڑیں گے، معین کھونٹے سے نہیں بندھیں گے، تو تدین باقی نہیں رہے گا، لوگوں میں تشاہی شروع ہو جائے گی، من مانی شروع ہو جائے گی۔ تو دین نازل کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہر لوگ من مانی کرنے لگیں۔ دین نازل کرنے کا مقصد تو تدین ہے، لوگوں کو دیندار بنانا ہے، اور یہ دیندار اسی صورت میں بنائیں گے جب ایک کھونٹا مضبوط پکڑیں۔ ایک قصہ سناؤں میں۔ ہارون رشید ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور ذی الماد تھا۔ اس کے زمانے میں ایک مولوی ایک کتاب لکھ کر لایا۔ پرانے زمانے میں لوگ کتابیں لکھ کر بادشاہوں کو پیش کرتے تھے اور وہاں سے انعام ملتا تھا، وہ کھاتے تھے۔ اب وہ دور گزر گیا، اب پریس کا دور آ گیا ہے، کتابیں لکھتے ہیں علماء، چھاپتے ہیں اور بکتی ہیں، اور جو پیسہ آتا وہ کھاتے ہیں۔ پہلے یہ دور نہیں تھا، طباعت کا، پریس کا دور نہیں تھا، تو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، وہاں سے بڑے بڑے انعامات ملتے تھے۔ تو ایک کتاب لکھ کر لایا اور ہارون رشید کی خدمت میں پیش کی۔ ہارون رشید نے پوچھا اس کتاب میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس کتاب میں نے دین اسلام میں جتنی ناجائز باتیں ہیں سب کا جواز ثابت کیا ہے مجتہدین کے اقوال سے، کہ فلاں مسئلے میں یہ مجتہد کہتا ہے جائز ہے، دوسرے مسئلے میں یہ مجتہد کہتا ہے جائز ہے، تیسرے مسئلے میں یہ مجتہد کہتا ہے جائز ہے، اور مجتہد تو 300 گزرے ہیں۔ تو میں نے مختلف مجتہدین کے اقوال اکٹھا کر کے ہر ناجائز چیز کو جائز ثابت کیا۔ ہارون رشید نے کہا اچھا۔ ایک آدمی سے کہا اس کی کتاب لو اور اس کے سر پہ بجاؤ، اتنا بجاؤ کہ ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزے ریزے ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ ایک معین کھونٹے سے نہیں بنیں گے تو پھر یہ صورت ہوگی، کیونکہ 300 مجتہدین جو گزرے ہیں وہ آج ان کے فالوورز تو نہیں ہیں، مگر کتابوں میں ان کے اقوال ہیں، حدیث کی شرحوں میں، فقہ کی کتابوں میں ان کے اقوال ہیں۔ تو اقوال ڈھونڈے گا آدمی، جہاں سے مطلب کی ملے گا وہاں سے لے گا۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے۔ حنفی ہے، غصہ آیا، 3 پھیر ایک ساتھ کر دیے، 3 طلاقیں دے دی، اب پشیمان ہوا تو اب کسی غیر مقلد کے پاس جائے گا، وہاں سے مسئلہ پوچھ کر لائے گا کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا واہ واہ، بہت اچھا فتویٰ مل گیا، اب میاں بیوی پھر ساتھ رہنے لگے۔ یہی بات ہر مسئلے میں شروع ہو جائے گی۔ اسی کا نام ہے تشاہی، من مانی، جبکہ دین کا مقصد ہے تدین، دیندار بننا یہ مقصود ہے۔ بس اگر آپ تقلید شخصی نہیں کریں گے تو تشاہی شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ غیر ہے جس کی وجہ سے تقلید شخصی ضروری ہوئی۔ اب مسئلہ ہے کہ سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کے معنی ہیں گزرے ہوئے لوگ۔
سعودیہ میں جو حنبلی سلفی ہیں اس سلفی کے معنی اور ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں اور یہاں یورپین ممالک میں، امریکہ میں جو سلفی ہیں اس سلف کے معنی اور ہیں۔ سعودیہ میں جو حنبلی ہیں، فقہ میں تو ہیں حنبلی، اور یہ عقائد میں ہیں سلفی۔ اس سلفی کے معنی ہیں قرآن و حدیث میں جو اللہ کی صفتیں آئی ہیں ان صفات کے بارے میں قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں پر ہے، ہر چیز زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو چہرہ، ہاتھ، کیا مطلب؟ یہ کہو کہ ہم مخلوقات کے جیسے چہرے ہیں، ہاتھ ہیں، اللہ کے چہرہ اور ہاتھ ایسے تو ہیں نہیں۔ تنزیہ، اللہ کی پاکی بیان کرو مخلوقات کی صفات کی طرح کی صفات سے، پھر مخلوقات کے چہرے کی طرح، مخلوقات کے ہاتھ کی طرح سے اللہ کا چہرہ اور ہاتھ نہیں ہے، تو پھر اللہ کا چہرہ اور ہاتھ کیسا ہے؟ تو اس کو اللہ کے سپرد کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کی حقیقت جانتے ہیں، ہم نہ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ یہ ہے تنزیہ مع التفویض، یہ سلف کا مسلک تھا۔ پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو بے پینڈے کے لوٹے پیدا ہوئے۔ لوٹا تو جانتے ہو تم، اس کے نیچے ایک گول دائرہ ہوتا ہے، اس کو پینڈا کہتے ہیں۔ لوٹا رکھو گے تو ایسا ہی رکھا رہے گا، اور اگر نیچے وہ پینڈا نہیں ہے تو ادھر سے ہاتھ لگا تو یوں لڑک گیا، ادھر سے ہاتھ لگا تو یوں لڑک گیا۔ یہ بے پینڈے کے لوٹے پیدا ہوئے، یعنی مسلمانوں میں جہالت آئی، مگر جہالت آئی دین کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے نہیں جہالت آئی۔ دنیا کے تعلق سے تو ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن دین کے تعلق سے جہالت آئی۔ ضرورت سے زیادہ پڑھے ہوئے، ضروری تو علوم اسلامیہ ہیں، قرآن، سنت، فقہ، یہ ضروری ہیں، وہ نہیں پڑھے ہوئے۔ اس ضرورت سے جو زیادہ علوم ہیں وہ علوم پڑھے ہوئے ہیں اور خوب پڑھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ تو اب ان کے پاس دینی عقل تو ہے نہیں، اور دنیا کی عقل ہائی کلاس، ہائی لیول ہے۔ وہ جب ان صفات کی آیتوں کو، حدیثوں کو سنتے ہیں تو وہ اپنا چونکہ ہائی مائنڈ ہیں تو سوچتے ہیں، اور سوچ کر کے دماغ کہیں سے کہیں ان کا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ان صفات کی حقیقت ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں تو جو اوندا سیدھا مطلب ان کے ذہن میں آتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر جب یہ دور آیا تو پھر علماء نے کہا کہ اللہ کی جو یہ صفات ہیں ان کی اللہ کے شان تعویل کرو، تاکہ یہ بے پینڈے کے لوٹے جو ہیں یہ لڑک نہ جائیں، جو تعویل بتائی جائے اس کے اوپر رہیں۔ وہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے احتمال کے درجے میں، مطلب بالیقین مطلب نہیں، احتمال کے درجے میں مطلب تعویل کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں پر ہے، یعنی اتحاد کے ساتھ اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو اب ہاتھ کے معنی ہوئے نصرت، مدد۔ یا زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، مگر اللہ کا چہرہ یعنی ذات، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی زمین پر جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ تو اب چہرے کے معنی ہوئے ذات، اب ذہن لڑکے گا نہیں کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ لڑکے گا نہیں۔ یہ خلف میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اشاعرہ اور ماتریدیہ جیسے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی فقہی مذاہب ہیں، اسی طرح سے علم کلام میں 3 مذاہب ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ۔
تو اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کہا کہ ایسی تعویل کرنا جائز ہے، ضروری نہیں، ایسی تعویل کرنا جائز ہے، اور یہ تعویل کا جو جواز ہے یہ بیمار اذہان کو دائرے میں رکھنے کے لیے ہے، تاکہ وہ دائرے سے نکل کر کے ادھر ان کے دماغ نہ بھٹکیں، دائرے میں ان کے ذہنوں کو رکھنے کے لیے ایسی تعویل جائز ہے۔ یہ تو علم کلام کے سلف ہیں جس سے سلفیہ چلا، پھر اختلاف ہوا۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کہا کہ اللہ کی صفات کی ایسی تعویل جائز ہے، اور سلفیہ نے کہا جائز ہو نہ ہو ایسی تعویل کرو مت، یعنی جو پہلا مذہب تھا تنزیہ مع تفویض اسی پر رہو۔ اور ایک سلفی اس زمانے کے ہیں، علم کلام والے سلفی نہیں ہیں، سعودیہ والے جو سلفی ہیں حنبلی سلفی وہ نہیں، یہ غیر مقلد سلفی ہے۔ یہ جو غیر مقلد اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چار ائمہ کا تم فالو کرتے ہو، تو دوسری صدی سے یہ فالوئنگ شروع ہوئی، تو پوری پہلی صدی میں کس کا فالو کرتے تھے؟ کسی کا بھی نہیں، قرآن و حدیث کا فالو کرتے تھے، کہ یہی سلفیت ہے، ہم ایسے سلفی ہیں، ہم چار اماموں کو نہیں مانتے، ان چار اماموں کے پیدا ہونے سے پہلے 100 سال اسلام پر گزرے ہیں، اس وقت لوگ قرآن و حدیث کا فالو کرتے تھے، ہم بھی قرآن و حدیث کا فالو کرتے ہیں۔ یہ سلفی اس معنی میں لیتے ہیں۔ وہ سلفی سعودیہ والے جو سلفی ہیں وہ تو علم کلام کا ایک مسلک ہے اور وہ تو برحق ہے، اور یہ جو غیر مقلدین ہیں اصحاب ظواہر ہیں، انہوں نے جو سلف کا مطلب لیا ہے کہ 100 سال تک امت کس کا فالو کرتی تھی؟ چار امام تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پھر کس کا فالو کرتی تھی؟ قرآن و حدیث کا فالو کرتی تھی، لہذا ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم سلفی ہیں، چار اماموں کو ہم نہیں مانتے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے مسلمان جو کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس معنی میں سلفی ہیں، یہ رونگ ہیں، اور وہ جو علم کلام کے سلفی ہیں وہ تو صحیح ہے کہ اللہ کی صفات کے تعلق سے بہترین مذہب تنزیہ مع تفویض ہے، اور ہمارا بھی وہی مذہب ہے۔ لیکن جو بیمار اذہان ہیں، بے پنڈے کے لوٹے ہیں، ان کے دماغوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح کہ جب رات کا آدھا رہ جاتا ہے یا تہائی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے قریب جو آسمان ہے، جو پہلا آسمان کہلاتا ہے، اس پر اترتے ہیں اور بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے، مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی دعا مانگے میں قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں۔ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اب اللہ تعالی کہاں سے اترتے ہیں؟ یہ گیلری ہے، اس میں اگر کوئی اترے گا تو اوپر چھت پر سے اتر کر آئے گا، تو اللہ اترتے ہیں تو ہیں کہاں جہاں سے اتر کر نیچے آتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر کہیں سے اتر کر نیچے آتے ہیں تو کس طرح اترتے ہیں؟ یہ سب جو ضرورت سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں۔ ابن بطوطہ ایک بڑا سیاح گزرا ہے، ہندوستان میں بھی آیا ہے، 9 سال رہا ہے۔ اس نے اپنے رحلہ میں، اس کا سفر نامہ ہے، عربی میں چھپا ہوا، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں دمشق گیا، نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد گیا۔ اس زمانے میں جمعہ کی نماز ایک ہی جگہ ہوتی تھی، اب تو ہر مسجد میں ہو گئی، اس وقت ایک ہی جگہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس وقت 8 کے نمازی تھے
اور 8 کے نمازیوں کے تعلق سے چھوٹی بڑی مسجدیں بنتی تھی، جتنا محلہ اتنی مسجد، اور ایک مسجد جامع مسجد ہوتی تھی جو سب مسجدوں کے نمازیوں کو جمعہ کے دن اکٹھا کرتی تھی۔ جامع مسجد، اکٹھا کرنے والی مسجد۔ محلے کی مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں، محلے کی ضرورت کے بقدر، اور سارے شہر کی جو مسجد ہے اس میں سارے شہر کے لوگ آتے تھے۔ اس وقت سب 8 کے نمازی تھے۔ اب آج 8 کے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب ان 8 کے نمازیوں کے اعتبار سے محلے کی مسجدیں بناؤ تو ہاتھی پالو، اور نماز پڑھنے والا کوئی ہے نہیں۔ اور یہ 8 کے نمازی سارے جامع مسجد میں آئے ہیں تو کتنی بڑی جامع مسجد بنانی پڑے گی۔ تو اس لیے جب یہ صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی تو پھر متعدد مسجدوں میں جمعے شروع ہوئے، اور ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ گئے کہ 8 کے نمازی اتنے ہو گئے ہیں کہ بامبئی جیسے شہر میں درمیان وسطی شہر کے اندر ایک مسجد میں 2 3 جمعے پڑھنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ 8 کے نمازی اتنے ہو گئے۔ اگر یہ سب 8 کے نمازی ہوتے تو ان کے اعتبار سے مسجدیں بنتی، مگر وہ تو مسجد 6 دن تو آتے ہی نہیں۔ اب ان 6 دنوں میں ان کے آئے بغیر اتنی بڑی مسجدیں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جامع مسجد جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو ابن بطوطہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، اعلان ہوا نماز کے بعد وعظ ہوگا۔ ابن بطوطہ وہاں نیا نیا گیا ہوا تھا تو وہ رک گیا۔ تو ایک صاحب آئے، منبر پر بیٹھے، اور انہوں نے تہجد کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کی، اور اس میں یہ مضمون حدیث بیان کی کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں۔ تو مجمع میں سے کسی نے پوچھا کیف ینزل، اللہ کیسے اترتے ہیں؟ تو وہ صاحب منبر سے نیچے اتر کر آئے اور کہا کذا ینزل۔ تو لوگوں نے خوب بجائے۔ تو ابن تیمیہ تو اس شہر میں نیا نیا آیا تھا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون پاگل ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ابن تیمیہ ہیں۔ انہوں نے اوپر سے اتر کے نیچے اترا، کہا کذا ینزل۔ اس پر لوگوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ جس زمانے میں ابن بطوطہ دمشق میں گیا تھا ابن تیمیہ جیل میں تھے، لہذا یہ قصہ جھوٹا ہے، یہ اعتراض کیا ہے، مگر یہ اعتراض صحیح نہیں۔ دیکھو مودودی 2 ہیں، ایک مولانا مودودی تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کے مذہب کے خیالات کے ماننے والے سب مودودی 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 کہلاتے ہیں۔ آج بھی مدرسے میں کوئی طالب علم تیز ترار بولتا ہو تو طلبہ کہنے دے مودودی ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھئی مودودی صاحب کا تو انتقال ہو گیا، یہ کیسا مودودی ہے؟ یہ ان کے خیالات کا حامی ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ اگر جیل میں تھے تو ان کے خیالات کا یہ حامی ہے، وہ بھی مودودی کہلائے گا، وہ بھی ابن تیمیہ کہلائے گا۔ آخر سارے رحلہ میں، سارے سفر نامے میں ابن بطوطہ نے کوئی بات غلط نہیں لکھی، یہی قصہ کیوں غلط لکھا؟ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے یہ نکلا کہ اللہ عرش پر ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ کا انہوں نے یہ مطلب گھڑ رکھا ہے کہ عرش اللہ کا مکان ہے، عرش اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اتر کر سمائے دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں، آواز صدا لگاتے ہیں۔ تو 2 چیزیں انہوں نے مان لی، ایک تو اللہ کے لیے مکان مانا کہ عرش پر اللہ بیٹھے ہیں، وہاں سے اتر کر سمائے دنیا پر آتے ہیں۔ یہ آج کے سلف ہی کہتے ہیں۔
اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے تعلق سے ہمارے یہاں علم کلام کی کتاب پڑھائی جاتی شرح عقائد. شرح عقائد میں متن ہے لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. اللہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اللہ کسی زمانے میں نہیں ہے. کیوں؟ جگہ اور زمانہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں، تو خالق مخلوق میں کیسے ہوگا؟ اور پھر سوال ہوگا کہ اللہ نے زمان و مکان بنائے، اس سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں عرش مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر عرش کو اللہ کا مکان مانو گے تو سوال ہوگا کہ عرش پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ اس لیے مکان اللہ کا نہ عرش ہے نہ وہ زمانے میں ہے، وہ لا زماں ہے، وہ لا مکان ہے. ہاں عرش سے ان کا تعلق ہے مگر مکان نہیں ہے. جیسے کہیں کہ ہمایوں کا انتقال ہوا، بابر تخت نشیں بنا. باپ مرا تو بیٹا تخت نشیں، تخت وہی عرش ہے، تخت نشیں بنا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بابر ہر وقت اس تخت پر بیٹھا رہتا ہے؟ یہ تو مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باپ مرا، اب ملک کا کنٹرول بابر نے سنبھالا. تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی. ثم استوى علی العرش، ثم ہے کہ یہ 6 دنوں میں پیدا کر کے پھر اللہ تخت نشین ہوئے. یدبر الامر، ساری کائنات کا انتظام اللہ خود کرتے ہیں. جیسے ہندو کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. اگر تمہیں دولت چاہیے لکشمی کی پوجا کرو، بارش چاہیے تو فلاں دیوتا کو پوجو، یہ چاہیے تو فلاں. لہذا اللہ نے اپنی کائنات کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں اور ان کو خدائی دی ہے. اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کی بندگی کر کے اللہ تک پہنچو، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. قرآن کریم نے 7 جگہ پر اس کی تردید کی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں 6 دنوں میں پیدا کر کے کائنات کا کنٹرول خود سنبھالا ہے، خود انتظام کر رہے ہیں. یدبر الامر، جب وہ خود انتظام کر رہے ہیں تو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، ڈائریکٹ پہنچو اللہ تک. بندوں اور اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، نبی کا بھی واسطہ نہیں ہے. اسی لیے توسل جائز ہے، دعا میں ضروری نہیں ہے. دعا میں توسل جائز ہے، ضروری نہیں ہے. تمام بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. کوئی لے کر جائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے، یہ بھی نہیں. ہر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. ما لکم من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، منہ مافی کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے. افلا تتذکرون، یہ 7 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے. اب ان اللہ کے بندوں نے بیچ میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا، الرحمن علی العرش استوى، اور گھڑ کر کے مطلب بیٹھ گئے کہ اللہ عرش اللہ کا مکان ہے، عرش پر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اتر کر آسمان دنیا پر آتے ہیں. اگر کوئی اتنا ٹکڑا کاٹ لے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ نماز مت پڑھو، مسجد کے قریب بھی مت پھٹکو.
یہ اگر ٹکڑا کاٹو گے تو پھر تو ایسا مطلب نکلے گا ہی. تو ادھر کا بھی ٹکڑا کاٹ دیا، ادھر کا بھی ٹکڑا کاٹ دیا، اور بیچ میں لکھ دیا الرحمن علی العرش استویٰ. یہ انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. عرش جب اللہ نے پیدا کیا اس سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ وہ لا مکان ہے، لا زمان ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان میں تخت شاہی ہے اور بابر کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے. جب وہ کبھی دربار کرتا ہے تو وہاں آ کر بیٹھتا ہے. تعلق ماننا پڑے گا، عرش بھی ماننا پڑے گا، تعلق بھی ماننا پڑے گا. لیکن یہ کہ بابر ہر وقت اس تخت پر بیٹھا رہتا ہے، وہ مکان ہے اس کا، یہ نہیں مانیں گے. اسی طریقے پر اللہ کا عرش ہے اور ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور قرآن و حدیث میں جگہ جگہ عرش کا تذکرہ آتا ہے. اور اللہ کا عرش کے ساتھ تعلق بھی ہے، یہ بھی ماننا ہے. مگر وہ عرش اللہ کا مکان اور جگہ نہیں ہے کہ اللہ وہیں رہتے ہوں. پھر کوئی کہے کہ اللہ کہاں ہے، تو جواب ہے وہ لا مکان ہے، لا زمان ہے. کیونکہ مکان اور زمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا. پر جب کوئی جگہ اللہ کے لیے مکان نہیں ہے تو اب وہاں سے اتر کر سمائے دنیا پر آنے کا مطلب بتلاؤ کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کا سمائے دنیا پر اترنا برحق ہے، مگر جیسا ہم چھت پر سے نچلی منزل پر اتر کر آتے ہیں ایسا اترنا اللہ کا نہیں ہے. یہ ہے تنزیہ. پھر اللہ کا اترنا کیسا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. یہاں رک کر ایک مضمون سمجھو. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. قرآن کریم میں ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہاں ان آیتوں میں تمام مفسرین نے تقدیر عبارت مانی ہے بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. اللہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، یعنی ہر انسان کے احوال سے اللہ واقف ہیں، اور ہر انسان پر اللہ پوری طرح قادر ہے. ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے جہاں ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، یعنی تم اپنے احوال جتنے نہیں جانتے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. یہ ان آیات کا مطلب ہے. ان آیات کا مطلب مکانیت نہیں ہے کہ مکان کے اعتبار سے قریب ہیں، یہ مطلب نہیں. تو خیر میرے بھائیو، بات دوسری طرف بگڑ گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو غیر مقلدین اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہ اس معنی میں سلفی کہتے ہیں کہ ائمہ کا دور دوسری صدی سے شروع ہوا. پہلی صدی میں مسلمان کیا کرتے؟ قرآن و حدیث کا فالو کرتے تھے. کوئی امام نہیں تھا. ہم بھی وہی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا فالو کرتے ہیں، ہمارا بھی کوئی امام نہیں. یہ وہ جو سمجھاتے ہیں یہ رونگ ہے. پہلے ہی دن سے تقلید اور فالوئنگ تو چلی آ رہی ہے. میں نے بتلایا تھا کہ ہر مسلمان دین کی ہر بات جانتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پہلی صدی میں جو مسلمان دین کی جو باتیں نہیں جانتے تھے وہ جاننے والوں ہی سے تو پوچھتے تھے. البتہ پہلی صدی میں جب تک صحابہ موجود تھے تو جو صحابی ملا اس سے مسئلہ پوچھا، اس پر عمل کیا. ابھی صحابہ دنیا میں حیات تھے اور امت میں دو اسکول آف تھاٹ بن گئے. دیکھو 3 خلیفہ مدینہ میں رہے، اور جہاں خلیفہ ہوتا ہے وہیں بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں. پھر حضرت علی خلافت لے کر عراق میں چلے گئے تو بڑے بڑے علماء سب وہاں چلے گئے. تو ایک اسکول آف تھاٹ حجازی بنا اور ایک اسکول آف تھاٹ عراقی بنا. یہ ابھی صحابہ موجود تھے اور ان کی حیات میں یہ 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے. مدینہ کے جو حجازی فقہا تھے ان کے بڑے 7 تابعین تھے جو مدینہ کے فقہا سبعہ کہلاتے ہیں. ان کے فتوے چلتے تھے صحابہ کی حیات میں. ان سے جو سلسلہ چلا
وہ حجازی سلسلہ چلا. اس سلسلے میں امام مالک آئے، پھر امام شافعی آئے، پھر امام احمد آئے، اور بہت سے مجتہدین آئے. اور حضرت علی خلافت وہاں لے گئے، تمام بڑے بڑے علماء وہاں چلے گئے. وہاں جو اسکول آف تھاٹ بنا وہ عراقی کہلایا. اس کے بڑے حضرت علقمہ ہیں، امام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. پھر ان کے شاگردوں میں آئے ابراہیم نخعی اور امام شعبی. پھر ان کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ آئے. پھر ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد آئے. پھر یہ چلے، ادھر بھی سینکڑوں مجتہدین ہوئے. سب سے پہلے امت میں یہ اختلاف ہوا. تو جب یہ اختلاف ہوا تو اب جس کو اس اسکول آف تھاٹ سے عقیدت ہے، وہ اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا جو عالم ہے اس سے مسئلے پوچھتے تھے. اور جو اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی عقیدت اس سے ہے، تو جو مسئلہ پیش آتا تو اس اسکول کا جو کوئی عالم ملتا اس سے مسئلے پوچھتے. تو تقلید تو پہلے بھی تھی، پہلی صدی کے اندر بھی تھی، مگر اس وقت دو اسکول آف تھاٹ تھے. اگر آپ کو ادھر عقیدت ہے ادھر مسئلہ پوچھو، ادھر عقیدت ہے ادھر مسئلہ پوچھو. پھر یہ جو حجازی اسکول آف تھاٹ تھا وہ آگے جا کر تقسیم ہوا. امام مالک آئے، ان کے عقیدت مند مالکی کہلائے. پھر امام مالک سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے پڑھا، ان کا اسکول آف تھاٹ الگ ہو گیا، اس کے ماننے والے شافعی کہلائے. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ سے امام احمد نے پڑھا، ان کے ماننے والے عقیدت مند الگ ہو گئے تو وہ حنبلی کہلائے. تو یہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا اس کو. اور ادھر جو عراقی اسکول آف تھاٹ آ رہا تھا وہ تقسیم نہیں ہوا، وہ ایک ہی رہا. اسی لیے آج دنیا میں 3/4 حنفی ہیں اور 1/4 مالکی، شافعی، حنبلی ہیں. پوری دنیا میں سروے کرو تو 1/4 مسلمان مالکی، شافعی، حنبلی ہیں، اور پوری دنیا کا 3/4 حنفی ہیں صرف. کیونکہ یہ اسکول آف تھاٹ 3 حصوں میں تقسیم ہوا اور یہ تقسیم نہیں ہوا. دیکھو بنیے بڑے مالدار ہوتے ہیں. کیوں بڑے مالدار ہوتے ہیں؟ 7 بنیوں کے درمیان ایک لڑکا ہوتا ہے. لڑکیاں ہوتی ہوں گی، لڑکے نہیں ہوتے ان کے یہاں. تو اب دولت ہے ساری 7 بنیوں کی دولت ایک کے پاس، بنیے کے پاس آ گئی. وہ ریچ مین بن جاتے ہیں، ملینر بلینر بن جاتے ہیں. اور جس کے لڑکے ہی 10 ہیں تو جتنا بھی چھوڑ کر جائے گا وہ سب بھائیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کوئی بنیا بنے گا ہی نہیں. تو اب یہ اسکول آف تھاٹ تقسیم ہی نہیں ہوا اور یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا تو مسلمان بھی تقسیم ہو گئے. اور یہ تقسیم نہیں ہوا تو ان کی تعداد زیادہ رہی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جج حنفی ہوتے تھے اس لیے انہوں نے مار مار کر سب کو حنفی بنایا، اور مالکی، شافعی، حنبلی جج نہیں رہے اسلامی حکومت میں اس لیے یہ کم ہوئے. اور یہ حنفی جج ہوتے تھے، چیف جسٹس بھی حنفی ہوتا تھا، نیچے کے جج بھی، انہوں نے مار مار کے سب کو حنفی بنایا. یہ غلط ہے. اصل وجہ یہ ہے جو میں بتلا، حنفیوں کی جو کثرت ہے اور دوسرے تینوں کی جو کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہو گئے تین میں. تو ان کے جو حجازی مکتب فکر کے فالوورز تھے وہ بھی تقسیم ہوئے، اور یہ تقسیم نہیں ہوئے تو عراقی مکتب فکر کے تقسیم نہیں ہوئے. پھر ایک دوسری بات یہ پیش آئی کہ دین کی بنیادیں کیا کیا ہیں. قرآن کریم کو تو سب دین کی بنیاد مانتے ہیں، فرقہ اہل قرآن بھی مانتا ہے. پھر اختلاف ہوا کہ قرآن کے بعد تو چاروں ائمہ نے کہا قرآن کے بعد سنت. یہ جو غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں سنت نہیں حدیث،
اس لیے انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، حدیث ماننے والے، قرآن کے بعد حدیث ماننے والے۔ ہم نے اپنا نام رکھا اہل سنہ، حدیث نہیں سنت کے ماننے والے۔ تو پہلا اختلاف تو یہ ہوا۔ پھر اختلاف ہوا کہ چلو سنت حجت ہے یا حدیث حجت ہے، اس کے بعد یہ غیر مقلدین کہتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں۔ چاروں ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کے بعد اجماع امت، وہ بھی قرآن و حدیث کی طرح سے قطعی ہے۔ جیسے تراویح کی 20 رکعت پر حضرت عمر کے زمانے سے پوری امت کی یونیٹی چلی آ رہی ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے، تو اجماع امت، یہ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، اجماع امت کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے اجماع امت کے بعد، اس کے بعد میں پھر یہ غیر مقلدین کہتے ہیں جب اجماع ہی کا کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ چار ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آثار صحابہ ہیں۔ آثار صحابہ کے بعد کیا؟ وہ کہتے ہیں بعد میں کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آثار صحابہ کے بعد میں قیاس ہے، اجتہاد ہے۔ یہ بنیادیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت، آثار صحابہ اور مجتہدین کے اجتہادات، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ وہ لٹک گئے بیچ میں کہ قرآن اور پھر حدیث، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ اور چار ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، دین کی یہ ساری بنیادیں ہیں۔ بس یہ ساری بنیادیں کب وجود میں آئیں گی؟ جب صحابہ کا دور ختم ہوگا۔ قرآن تو ہے پہلے سے ہی، سنت اور حدیث بھی پہلے سے ہیں، اور اجماع امت، اس امت کا پہلا طبقہ تو صحابہ ہے۔ تو صحابہ کا زمانہ ختم ہوگا، اس کے بعد ہی تو اجماع وجود میں آئے گا۔ اور آثار صحابہ، یعنی صحابہ کے جو فتاوی اور اقوال ہیں، وہ بھی صحابہ کا دور گزرے گا تب وہ سب سامنے آئیں گے۔ لہذا وہ مجتہدین جو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے، امام اعظم پیدا ہوئے 80 ہجری میں، یعنی پہلی سینچری پوری ہونے سے پہلے، لیکن وفات ہوئی 150 ہجری میں۔ اور آدمی بڑا بنتا ہے زندگی کے آخر میں، شروع سے بڑا نہیں پیدا ہوتا ہے کوئی۔ اور آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ لہذا صحابہ کا دور ختم ہوا تو اب سامنے آ گئی چیزیں قرآن، سنت، اجماع امت اور آثار صحابہ۔ اب جو امام پیدا ہوئے انہوں نے یہ چاروں سورسز سامنے رکھ کر فقہ مرتب کی۔ قرآن سامنے رکھا، سنت سامنے رکھی، اجماع امت کو سامنے رکھا، صحابہ کے اقوال و آثار کو سامنے رکھا، اور چاروں کو سامنے رکھ کر جو فقہ مرتب کی وہ فقہ حنفی بنی ادھر عراق میں، اور ادھر فقہ مالکی، شافعی اور حنبلی بنی۔ تو یہ دو اسکول آف تھاٹ تو اوپر سے چلے آ رہے ہیں، اور جس کو ادھر عقیدت ہے وہ ادھر پوچھتا تھا، جس کو ادھر عقیدت ہو ادھر پوچھتا تھا۔ یہی تو تقلید ہے۔ اور آج جو میرے بھائیوں حنفی شافعی کہلاتے ہیں، یہ ریئل نام نہیں، یہ لیگل نام ہے، یہ رمزی نام ہے۔ فقہ حنفی میں سارے اقوال امام اعظم کے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے مسائل میں امام اعظم کا قول ہوتا ہے، اور فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے۔ اور آج نئی نئی باتیں پیش آ رہی ہیں۔ حنفیوں کے تمام دارالافتاء جو فتوے دیتے ہیں وہ سب فتوے فقہ حنفی میں شامل ہوتے ہیں۔ بس جو یہ فقہ حنفی کہتے ہیں، یہ حنفی رمزی نام ہے، لیگل نام ہے، قانونی نام ہے، یہ ریئل حقیقی نام نہیں۔ تو اس سے پہلے چار اماموں سے پہلے بھی یہی بات ہوتی تھی کہ دو اسکول آف تھاٹ تھے۔ آج بھی یہ چار اسکول آف تھاٹ ہیں، اسی طرح دو اسکول آف تھاٹ تھے، ان کی تقلید ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا کہنا کہ پہلی سینچری میں کہاں تقلید تھی؟ تقلید تھی، اس وقت بھی اسکول آف تھاٹ تھے اور ان کی تقلید تھی۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں مسائل کی حقیقت ہے جو میں نے سمجھائی۔ تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان دین کی ہر بات نہیں جانتا۔
پر جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ تقلید شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ دین کا مقصد تدین ہے، دیندار بننا ہے، اور اگر معین امام کو نہیں پکڑو گے تو پھر لوگ من مانی کرنے لگیں گے، ہر مجتہد کے اقوال میں سے جو جائز مطلب کا ملے گا وہ لیں گے۔ اور سلفیت کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ پہلی سینچری میں کہاں امام تھے، قرآن و سنت کا فالو تھا، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ غلط کہتے ہیں۔ پہلی سینچری میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ تھے اور ان کی تقلید کی جاتی تھی، اور تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں رک کر ایک آخری بات سمجھ لو کہ قرآن آ گیا، حدیث یا سنت آ گئی، اجماع امت آ گئی، قیاس کہاں گیا؟ قیاس کو کیوں آپ بیان نہیں کرتے؟ یہ غیر مقلدین قیاس کے بڑے کٹر مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں قیاس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میرے بھائیوں، قیاس کوئی چیز نہیں ہے، قیاس تو ڈوئی ہے، ایک لمبا چمچہ ہوتا ہے دیگ پکانے کا، ہلانے کا، اس کو اردو میں ڈوئی کہتے ہیں، گجراتی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو قیاس تو ایک لمبا ڈوئی ہے، وہ تو دیگ پکانے کے لیے اور دیگ میں سے کھانا نکالنے کے لیے ہے۔ اگر کچھ اس چمچے کو کھانے لگے تو کوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے۔ دیکھو دیگیں 3 ہیں، قرآن، سنت اور اجماع امت۔ جیسے دعوت کی ایک دیگ پکائی قورمے کی، ایک پلاؤ کی، ایک زردے کی، 3 دیگیں تیار ہوئی۔ اب مہمان آ کر بیٹھے تو باورچی کھانا نکالے گا تو ڈوئی اندر ڈال کر پلیٹوں میں کھانا لائے گا اور سب کو کھانا کھلائے گا۔ بس یہ جو قیاس ہے، اجتہاد ہے، یہ تو ایک چمچہ ہے، قرآن میں سے، سنت میں سے اور اجماع امت میں سے مسائل نکالنے کے لیے چمچہ ہے، یہ خود کھانے کی چیز نہیں ہے۔ بس اگر قیاس اور اجتہاد معتبر نہیں ہے تو یہ 3 دیگیں بھی معتبر نہیں۔ اور اگر یہ 3 دیگیں قرآن، سنت اور اجماع معتبر ہیں تو ان میں سے جو ڈوئے کے ذریعے سے مسائل نکالے وہ کیوں معتبر نہیں؟ ہاں، کوئی آنکھ بند کر کے چمچہ ڈالے اور زمین میں مٹی بھر کر لا کر پلیٹ میں لائے تو یہ تو ابلیس کا قیاس ہے۔ اول من قاس قاس ابلیس، تو اس کو کون مانتا ہے؟ آنکھ بند کر کے ڈالا چمچہ، وہ دیگ میں گیا ہی نہیں اور نیچے سے مٹی بھر کر لایا، اس کو کون مانتا ہے؟ اس کو تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ لیکن جو چمچہ ان 3 دیگوں کے اندر گیا ہے اور اندر سے کھانا پلیٹ میں آیا ہے تو اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ تو کہو یہ 3 دیگیں معتبر نہیں۔ اور قرآن اور سنت اور اجماع معتبر ہیں تو ان 3 میں سے جو اجتہاد کے ذریعے سے جو مسائل نکالیں وہ کیوں معتبر نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین کا اتباع کی، فالوئنگ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، حق بات ہمیں سمجھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور غلط بات کا بھی ہمیں فہم صحیح عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما، اس شہر کے تمام مسلمانوں کو اور معاہد اور مساجد کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت عامہ تامہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد